قدر زر زر گر شناسد قدر جوہر جوہری قدر گل بل بل شناسد قدر دل دل رالی وی چاتکم پا غوگ شد شیر ملغلری او نشتا قدردان سو پا تمام خٹک نامکی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یہی تو علم ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے منہ موڑا میرے قرآن سے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، پس بے شک اس کی زندگی تنگ ہوگی۔ یہ ہے کڑچا لگ رہا ہے کیسا؟ پہلی سزا کیا کہ یہ جو پیسے خرچ کر کے خیر سپاٹا کر رہا ہے، قرآن چھوڑ رہا ہے، پہلی پکڑ یہ ہے کہ زندگی تنگ ہوگی۔ زندگی تنگ کیسے؟ صحت مند ہوگا، کام کر سکے گا، ضرورت ہوگی، پیسے بھی چاہیے، اور یہ درس میں جو عورتیں درس دیتی ہے ان عورتیں ان کو عمرے کراتی ہے، یہ تھک جائے گی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بیکار کام ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، بے شک اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے۔ اگر میرا درس میں فرق ہو تو بے شک میں رجوع کر لوں گا۔ اللہ فرماتا ہے جس نے منہ موڑا، درس ادھورا چھوڑ کر جانا، یہ منہ موڑنا ہے۔ اگر نہیں ہے تو منہ موڑنا کیا صرف اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کفر کر لے؟ اس کو تو آتا ہے من کفرا ومن اشرکا۔ پہلا کام یہ کہ اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں سبق چھوڑ کر بعض طالب علم ٹیوشن پڑھاتے ہیں، گھروں میں جا کے بیگمات صاحبات کو پیسے دیتی، صدقہ خیرات انہوں نے ویسے ہی کرنا ہے تو چلو سائیکل والا قاری صاحب جو ہے یہی ٹھیک ہے، سائیکل والا قاری صاحب دروازے پہ گھنٹی دے دیتے، ہاں نہیں بھائی نہیں، آج بچہ نہیں پڑھے گا، وہ ماموں کے ہاں جا رہا ہے۔ اچھا جی، سائیکل کا پہیہ گم گیا، پیٹرول تو خرچ ہوتا نہیں۔ ایک اور گھر میں اندر سے آواز آ رہی، نہیں بھائی بچے کو نیند آ رہی ہے، چھوڑیے۔ یہ علم کی قدر ہے، ذلت ہے۔ من اعرض عن ذکری، جس نے میری یاد سے میرے قرآن سے منہ موڑا۔ میری یہاں تنخواہ تھی 500 روپے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کبھی بھی 500 روپے پورے نہیں ملے، کیونکہ تھے ہی نہیں غریبوں کے پاس، آبادی کم تھی، چند گھر تھے۔ یہاں ایک شخص تھا، اس کا نام نہیں لیتا ہوں، وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا عشاء کے نماز میں میں آؤں گا، گاڑی لے کے آؤں گا، آپ گاڑی میں بیٹھ کے ساتھ چلیں گے، گھر پہ سبق پڑھیں گے، پھر کھانا کھائیں گے، اور پھر واپس آپ کو یہاں چھوڑوں گا، 1000 روپے دوں مہینے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ مولانا مفتی ولی احسن کی تنخواہ بنوری ٹاؤن میں 200 روپے تھی۔ مولانا مفتی احمد الرحمان ریاض مسجد میں 300 روپے تنخواہ لیتے، مصباح اللہ شاہ سے مبارک مسجد میں 250 لے رہے، مولانا بدیع الزمان صاحب دارالسلام سوسائٹی میں 225 لے رہے۔ میری یہاں 500 روپے امامت کی تنخواہ تھی، اور 1000 روپے کا ٹیوشن آ گیا۔ میں نے کہا علماء کی شان کے خلاف، میں 500 روپے بھی میرے اوپر زیادہ ہے، میں نہیں جا سکتا، آپ یہیں پڑھا کر۔ کہ نہیں گھر والی پڑھے گی۔ میں نے کہا آپ کو پڑھائے، میں آپ کو پڑھاؤں گا، آپ ان کو۔ یہاں تک کہ کمیٹی والوں نے بھی کہا کہ کیا حرج ہے، عشاء کے بعد آپ کا کیا کام؟ میں نے کہا بہت کام ہے، نہیں جا سکتا۔ زانٹین گول ڈیر گران کا زانٹین کا بیاو گو رچے اللہ سمر عزت کر گئی جہان دیتا جمع کئی بیا تول خلق بتا پس رہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے قرآن سے منہ موڑا، اور طالب علموں خبردار کہ ادھر ادھر ہو گئے، تمہاری کمزوری کی وجہ سے تعاون نہیں بٹ رہا، ناظمان کو خطرہ ہوتا ہے، یہ سبق چھوڑ کر کرایہ مل جاتا ہے، گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ نا اکثر قرآن تو پڑھ لیا، مولانا بھی تھک گئے، ہم بھی تھک گئے، چلو یہ غلط بات ہے۔ آج صرف جوڑے بٹھیں گے اور سلائی ملے گی، اور آپ کے بقیہ انعام و اکرام بادل ختم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھوٹے سے پانی میں ڈوب جائے۔
داستا سو اخلاق دیو دامو کردار دے چھ خلق دنی یریگ بقایا ما ویلہ کسا پیسی پہ تقسیم کے غریبانانو مانے ویدئی با ٹول لڑشی ټول خو نه دي خو شل کسان په یو بدنامي سلو کسانو کې پنځه خوځي کړي دا ټول ستاسو روانه ده کروانه ده نوې ده خانه ده ټول ملک تاسو روانه استقامت ځان کے پیدا کر بس یہ رمضان آپ نے قرآن کے لیے دیا ہے آرام تسلی سے رہے گھر بھی ہوگا ماں باپ بھی ہوں گے بہن بھائی بھی عید بھی اللہ سب خوشیوں سے نصیب فرمائے قرآن جیسے عہد دور کبھی نہیں ہوگا آپ دیکھتے نہیں کہ میں بیمار عاجز پریشان حال لیکن اپنے اس رائے پر قائم نہیں رہا کہ 15 پارے پڑھاؤ میں نے کہا یہ پراپیگنڈا اور طالب علموں کی حق تلفی ہے یہ پورے قرآن کے لیے آئے تھے 15 پاروں کے لیے نہیں آئے اور انشاءاللہ وقت پر آرام تسلی سے ختم ہوگا الحمدللہ یہ نہیں کہ کلام بہترین ہوگا جو اب تک ہوا ہے اس سے بڑھ کر ہوگا نئی شان سے ہوگا اور جس نے منہ موڑا قرآن میرے قرآن سے ذکر سے یعنی قرآن سے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا پس بے شک اس کی زندگی تنگ ہوگی تنگ زندگی بے خرچہ ہوگا محتاج ہوگا پجن جن دے اسے اس پی نے گڑن دے اسے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى لے آئیں گے اس کو قیامت کے دن اندھا یا اخروی سزا ہے قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى کہے گا پروردگار کیوں اٹھایا مجھ کو اندھا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا اور میں تو دنیا میں دیکھتا تھا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا اللہ کہے گا اس طرح آئی تھی تیرے پاس میری آیتیں ان کو بھول گئے تھے وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى اور اسی طرح آج کے دن نظر انداز کیے جاؤ گے وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ اور اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ان کو جنہوں نے زیادتی کی وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّي اور ایمان نہیں لائے رب کی آیات پر وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ اور یقیناً عذاب آخرت کا سخت اور ہمیشہ کا ہے افلم یہد لہم آیا ان کے لیے واضح نہیں ہوا کم اہلکنا قبلہم من القرون کتنے ہلاک کر چکے ان سے پہلے امتیں یمشون فی مساکنہم یہ چلتے ہیں ان کے کنڈرات میں ان فی ذالک لآیات لأولی النہی بے شک اس میں نشانیاں عقل مندوں کے لیے